إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا خالق مالک مربی اور درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مقرر رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ کتاب التوحید کا 21واں باب پڑھیں گے۔ پچھلے باب میں 19 اور 20 میں ہم نے دیکھا کہ کسی صالح آدمی یعنی بزرگان دین نیک شخص کی قبر کے پاس اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی سنگین جرم ہے، یہ بھی بڑا جرم ہے، اور یہی ذریعہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے شرک اکبر کا۔ تو صالح شخص کی نیک شخص کے پاس، اس کی قبر کے پاس مسجد بنا لینا یا عبادت کرنا، دعا کرنا، اللہ رب العزت سے اللہ کو سجدہ کرنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے تعلق سے نبی مکرم نے شر البریہ بدترین مخلوق کا، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ بزرگان دین کی قبر کے تعلق سے غلو کرنا یہ شرک اکبر کا بھی سبب بنتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایسے حریص تھے، ایسی محبت کرنے والے، رحمت للعالمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کر کے بھیجا کہ آپ نے اپنی امت کی ہر پہلو سے رہنمائی کی، ہر پہلو سے اللہ کے نبی نے توحید کی حفاظت فرمائی، توحید اور اس کے تقاضوں کو باخبر کیا، شرک اور شرک کی ہر قسموں سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت بہت آسان دی لیکن عقیدہ توحید کے معاملے میں بہت سخت، عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیے۔ آپ نے ہر ان دروازوں کو بند کیا جس سے انسان شرک تک پہنچ سکتا تھا۔ اس بات کا تعلق بھی اسی بات سے ہے۔ باب نمبر 21 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کے مکمل حفاظت کے سلسلے میں شرک بننے والے ہر دروازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر، کیونکہ آپ اپنی امت کے لیے محبت کرنے والے، ان کے لیے حریص تھے، ان کے فائدے کے لیے، تو آپ نے ہر ممکن کوشش، ہر قسم کے گناہ اور ہر قسم کی نیکی آپ نے امت تک پہنچا دی، اور جو سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، تو اس کے تعلق سے بننے والے ہر دروازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر، جیسے کہ مشہور آیت سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ لقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گئے، رسول عظیم رسول، من انفسکم، تمہیں میں سے، یعنی تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک عظیم رسول آ گئے، تمہاری تکلیف اس پر گرا گزرتی ہے، یعنی تمہارا شرک اور کفر پر رہنا، تمہارا اس معصیت کے اندر، اس برائی کے اندر رہنا اور دنیا اور آخرت کا تباہ کرنا، یہ آپ پر بہت شاد گزرتا ہے، بہت تکلیف والا ہوتا ہے۔ تمہارے میدان جنگ میں قتل کیا جانا، تمہارا اور تمہاری بیوی اور بچوں کا قید کیا جانا، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گرا گزرتا ہے، بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور آپ حریص ہوتے ہیں کہ کس طرح اس تک ہدایت پہنچ جائے، کس طرح یہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ ایک مقام پر تو اللہ نے یہ بھی فرمایا سورہ کہف کہ اگر یہ ایمان نہ لائے گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اگر یہ اس کلام پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں؟ تو اس قدر آپ لوگوں کی خیرخواہی، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ حریص علیکم، فلاح و ہدایت کے حریص ہے، یعنی خواہش مند ہے، تمہاری فلاح اور ہدایت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے لیے نہایت مہربان اور شفیق ہے، اہل ایمان کے لیے نہایت مہربان اور شفیق۔ اسی لیے شرک کے ہر وہ دروازوں کو جہاں سے شرک آ سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بند کر دیا۔ آپ نے مکمل دین پہنچا کر، ایک ایک لفظ کی وضاحت فرما کر، ہر قدم پر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ پھڑپھڑانے والے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی یہاں تک کہ جو پرندے ہیں جو فضاؤں میں اڑتے ہیں ان کی بھی آپ نے ہمیں ہمارے لیے رہنمائی کی. جیسے وہ پرندہ جو ناخن سے پنجوں سے شکار کرتا ہے اور ناخن سے پھاڑتا ہے وہ حرام ہے. اسی طریقے سے خوار جانور جو کنارے کے نکیلے بڑے دانتوں سے شکار کرتے ہیں ان کو حرام کیا. یہاں تک کہ قضائے حاجت کے لیے کس طرح جانا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح نکلنا ہے, کھانا کھانے کے کیا آداب ہے, پانی کے کیا آداب ہے, لیٹنا کس طرح ہے, سونا کس طرح ہے, ایک ایک چیز کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو چیز سب سے زیادہ ہلاکت کی, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہ بتائی؟ سب سے زیادہ ہلاکت کی چیز شرک تھی اور سب سے زیادہ نیکی کی چیز توحید تھی. تو آپ نے بارہا اس کی ایک ایک مسائل کو آپ نے کھول کھول کر بتایا. یعنی آپ نے وہ دین ہمیں دے کر کے گیا ہے کہ جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ خوش, ہمیں بھٹکنے اور گمراہی میں چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ایسا دین دے کر کے گئے ہیں کہ جس دن ہم سمجھنے اور سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو صحیح اور غلط فوراً واضح ہو جائے. قرآن ابھی بھی محفوظ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ابھی بھی محفوظ ہے اور یہ دین قیامت تک محفوظ رہے. بس یہ ہے کہ کوئی اخلاص کے ساتھ اس دین کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جائے تو اس سے سمجھ جائے. بہرحال یہ جو حدیث میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بیان پر کیا کہ طبرانی کی حدیث ہے, طبرانی حدیث نمبر 1247. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس طرح حدیث سے ایک ایگزامپل دیتے ہوئے بتاتے ہیں جو امام مسلم اور بخاری نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایگزامپل اس شخص کی سی ہے جس نے علاوہ روشن کیا, یعنی آگ جلائی. جب آس پاس روشنی پھیل گئی تو پروانے یعنی پتنگے اس آگ میں داخل ہونے کے لیے پہنچ گئے. جو پروانے ہوتے ہیں یعنی پتنگے جو ہوتے ہیں وہ آگ کو دیکھ کر کے, روشنی کو دیکھ کر کے, لائٹ وغیرہ کو دیکھ کر کے اس کے قریب جاتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس آگ کے قریب ہم اگر چلے جائیں گے تو چل جائیں گے, لیکن وہ بہت تیزی کے ساتھ اس کے قریب جاتے ہیں جیسے ہی وہ روشنی کو دیکھتے ہیں. تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص انہیں اس آگ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ پروانے باز سے آئے اور آگ میں داخل ہو. یہی میری اور تمہاری مثال ہے کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے یعنی تمہاری کمر کو پکڑ کر کے آگ سے بچا رہا ہوں, آگ سے کھینچ رہا ہوں, لیکن تم مجھ پر غالب آ جاتے ہو اور آگ میں داخل ہو جاتے. یہ ایگزامپل دے کر کے بتایا کہ اس طریقے سے پوری جدوجہد اور کوشش کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو پکڑ کر کے کھینچتے ہیں کہ اس آگ سے بچ جاؤ. اسے بخاری شریف نے روایت, بخاری حدیث نمبر 6483 اور مسلم حدیث نمبر 2284 2244. اور چونکہ سب سے بنیادی مسئلہ توحید ہے اور سب سے خطرناک شرک میں مبتلا ہونا ہے, تو اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تعلق سے ایک ایک باریکیاں بتائی, یہاں تک کہ اپنی قبر مبارک کے تعلق سے بھی آپ نے خبردار کیا اور وصیت کی کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کہ اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا. اس حالت میں کہ دنیا سے رخصتی کا وقت ہے, لیکن امت کی اس قدر فکر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری ہی قبر کو جیسے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا گیا اور وہاں سے منتیں ماننے لگے اور دعائیں کرنے لگے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کرے. تو آپ اس دنیا سے رخصتی کے وقت بھی لوگوں کو تربیت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور انداز سے دعا کرتے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص سے اپنی امت کو ہر قسم کی بھلائی پہنچانے کی. اس تعلق سے ایک حدیث دیکھیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں میں نماز, دعا اور تلاوت قرآن ترک کر کے قبرستان نہ بناؤ. حدیث کے الفاظ یہ ہے جس کا ترجمہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو قبرستان میں اور گھر میں کیا فرق ہے؟ قبرستان میں نماز, دعا اور تلاوت قرآن پاک نہیں ہوتی, اور تم اگر اپنے گھر میں نماز, دعا اور تلاوت قرآن پاک نہیں کرو گے تو تم نے اپنے گھر کو بنا کے قبرستان بنا. جیسا کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں ادا کیا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس حدیث سے واضح ہوا کہ قبرستان اور گھر میں کیا فرق ہے. حدیث کو پھر سے دیکھیں کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں ادا کیا کرو. جیسے فرض نماز تو مسجد میں پڑھنا ہے, لیکن نفل نمازیں گھر میں پڑھا کرو.
کچھ حصہ گھر میں پڑھا کرو، اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو گھر کے اندر نماز، قبرستان کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 432 اور مسلم شریف حدیث نمبر 777۔ اب ہماری اس حدیث میں واپس آئے جو کتاب کے اندر باب نمبر 21 میں ہے، تم اپنے گھروں کو نماز، دعا اور تلاوت قرآن ترک کر کے قبرستان نہ بناؤ، میری قبر کو میرا گھر نہ بنانا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر اطہر کے تعلق سے بھی وصیت کی کہ میری قبر کو میرا گھر نہ بنانا۔ میرا گھر نہ بنانا یعنی کہ جہاں پہ بھیڑ کی بھیڑ لوگ جائیں، میلے کی شکل میں وہاں پہ حاضری دیں، میلے کی شکل میں وہاں پر کھڑے رہے، تو پھر درود السلام کیسے پڑھے؟ آپ نے اس کی وضاحت کی۔ اور تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود سلام بھیجو۔ یہاں پہ آپ نے کثرت کا بھی ذکر کیا کہ تم جہاں پر بھی ہو درود السلام بھیجو۔ درود السلام کی بہت فضیلت، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، اور جب اس سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تم کتنا درود پڑھتے ہو، یا انہی شخص نے کہا کہ میں ایک حصہ درود پڑھتا ہوں اور باقی حصہ اپنی دعائیں مانگتا ہوں۔ تو کہا کہ ٹھیک کیا، اگر زیادہ کرو تو بہتر۔ اس شخص نے کہا کہ میں اچھا اب آدھا درود پڑھوں گا اپنے وقت کا، اور آدھے وقت میں اپنی دعائیں مانگوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن زیادہ کرو تو بہتر۔ اس نے کہا کہ 1/3 میں درود پڑھوں گا اور باقی جو حصہ ہے اس میں اپنے لیے اپنے حاضر ضرور کی دعا کرو۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا، تم ٹھیک کرو گے، لیکن زیادہ کرو تو بہتر۔ اس نے کہا اب میں پورا ٹائم درود پڑھوں۔ آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت بغیر مانگے تمہاری ضرورتوں کو پوری۔ تو درود السلام کی بے شمار فضائل، اور تم جہاں بھی، اور جو نہیں پڑھتا ہے، جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آ جانے کے بعد نہیں پڑھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے آپ کا نام نامی اس گرامی سنا اور درود نہیں پڑھا۔ تو اور آپ نے کہا جبرائیل السلام نے کہ آپ آمین کہیے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ممبر پہ چڑھتے ہوئے۔ تو درود السلام کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس کے آداب بھی بتائے ہیں کہ نماز کے اندر ادب سے بیٹھ کر کے تم کو درود پڑھ، کن کن مقام پر تم کو درود شریف پڑھنا ہے۔ تو جہاں پہ فضیلت ہے وہاں پر آداب بھی ہے، اس کی جگہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس مقام پر تم کو درود پڑھنا ہے۔ تو سنت کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہوگا۔ تو قبر مبارک کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو میرا گھر نہ بنانا، اور تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود و سلام بھیجو، تمہارا درود و سلام مجھے پہنچایا جائے گا۔ تم جہاں پر بھی، اس حدیث سے بالکل صاف واضح ہو رہا ہے کہ تم میری قبر کو میرا گھر نہ بناؤ، تم جہاں کہیں پر بھی ہو درود بھیجو، تمہارا سلام مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی 2042 2042، اور یہ صحیح حدیث۔ تو درود السلام پڑھنے کے لیے میلا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس خدشے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کو بچایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچ کر کے اور تم کسی غرور کا شکار ہو جاؤ اور شرک کرنے میں آمادہ ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث جو اور واضح کر دے گی کہ تابعین اور طبع تابعین اور صحابہ کرام کے نزدیک درود السلام پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے گرد بنی دیوار کی ایک شگاف سے اندر داخل ہو کر قبر کے پاس دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ زین العابدین نے ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جو دیوار ہے اس میں شگاف تھا، اس میں راستہ تھا، اس راستے سے، اس شگاف سے اندر آ کر کے قبر کے پاس دعا کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ آج تو نہیں جا سکتے کیونکہ 3 مضبوط دیواریں لگا دی گئی ہیں، اور اس کے بعد جاری، اور اس کے بعد پھر اور دوسری چیز۔ بہرحال یہ شخص وہاں تک پہنچ گیا اور دعا کر، تو اسے روک دیا اور فرمایا کہ میں تجھے وہ حدیث نہ بتاؤں جو میرے باپ حسین رضی اللہ عنہ نے میرے دادا علی رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ آپ نے فرمایا میری قبر کو میلا گاہ نہ بنا، اور تم نماز، دعا اور تلاوت قرآن ترک کر کے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اور مجھ پر درود پڑھتے رہنا، اس لیے کہ تم جہاں بھی ہوگے تمہارا سلام مجھے پہنچایا جائے گا۔ اس حدیث کے بعد اب کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ تابعین کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک اس قدر اہتمام تھا، اور یہ مسئلہ بالکل واضح تھا کہ تم یہاں رہو یا کہیں اور رہو تمہارا درود پہنچایا جاتا ہو۔ باب نمبر 22، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افراد کے بت پرستی میں مبتلا ہونے کی پیشن گوئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بہت سی پیشن گوئی فرمائی ہے. اس میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت یا آپ کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بت پرستی کریں، بت بنا کر کے یعنی قبر بنا کر کے اور اس کی عبادت کریں گے، اس سے دعائیں کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو ہم کل پڑھیں گے. آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیک کاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.